بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں اس میں کہ علماء اہل حدیث حضرات کی جانب سے ایک دعویٰ پیش کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں رفع الیدین کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین فرماتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے۔ کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کے ادا نہیں فرمائی۔ جیسا کہ ان کی کتاب ہے صلاۃ الرسول، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع یدین کرتے رہے۔ اس کتاب کی تخریج القول المقبول کے نام سے ہوئی، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس میں صفحہ نمبر 413 پر یہ روایت انہوں نے ایک نقل کی۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ حدیث تو پیش کریں جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا، تو اس پہ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے یہاں نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، جب رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے، رفع یدین کرتے، سجدوں میں نہ کرتے۔ اور آگے لکھا ہے فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ اب یہ دیکھیں، یہ روایت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً ایسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا ہے، وفات تک رفع الیدین کیا ہے، تو پھر ہمیں بھی رفع الیدین کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے سخت ضعیف بلکہ باطل اور موضوع روایت ہے۔ پہلے نمبر پر خود اس کتاب کے حاشیے میں علماء اہل حدیث نے ابو عبد السلام عبد الرؤف بن عبد الحنان، جنہوں نے اس کی تخریج کی ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں فما زالت تلک صلاتہ، کہ یہ جو آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا، کہتے ہیں اس کا اضافہ سخت ضعیف بلکہ باطل ہے، کیونکہ اس کی سند میں 2 راوی متہم ہے۔ تو جس روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا، اس روایت کو، اس الفاظ کو یہ باطل کہہ رہے ہیں اور سخت ضعیف کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں 2 راوی ایسے ہیں کہ جن پر متہم ہونے کی کہ یہ احادیث کو گھڑا کرتے تھے، اپنی مرضی سے الفاظ حدیثوں میں داخل کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ 2 راوی کون سے ہیں؟ وہ میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ یہ میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 582 اور راوی کا نمبر ہے 4941۔ ایک راوی ہے عبد الرحمن بن قریش بن خزیمہ، کہتا ہے اتہمہ السلیمانی بوضع الحدیث۔ یہ میزان الاعتدال، یہ انشاءاللہ ہم سکرین پر بھی لگا دیں گے کہ ان پر جو ہے وہ وضع حدیث کی جرح ہے کہ یہ احادیث کو گھڑ لیا کرتے تھے۔ یہ میزان الاعتدال۔ پھر میزان الاعتدال جلد 3 اس کا صفحہ نمبر 68، اس میں ایک راوی ہے عاصمہ بن محمد، اس کے بارے میں کیا نقل کیا گیا ہے؟ ابو حاتم فرماتے ہیں لیس بقوی، وقال یحییٰ، اور یحییٰ فرماتے ہیں کذاب یضع الحدیث، کہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا آدمی تھا جو حدیثوں کو گڑا کرتا تھا۔ اور عقیلی فرماتے ہیں حدث بالبواطیل عن الثقات، یہ ثقہ راویوں سے باطل روایات نقل کرتا تھا۔ اسی طرح دارقطنی اور ان کے علاوہ اور محدثین نے کہا کہ متروک ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں کل حدیث غیر محفوظ، اس کی جتنی حدیثیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ تو صرف یہ ایک روایت جو ہے وہ انہوں نے یہاں نقل کی جس میں اس بات کی صراحت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ساری زندگی رفع الیدین فرماتے رہے۔
تو یاد رکھیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے صحیح موجود کہ جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع نماز میں رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے تیسری رکعت کے شروع میں جہاں یہ حضرات رفع الیدین کرتے ہیں، ایسی کوئی روایت کسی حدیث کی کتاب میں بسند صحیح موجود نہیں ہے جس میں آیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مذکورہ رفع الیدین ساری زندگی کرتے رہے۔ کیوں آئے گا بھی کیسے؟ کیونکہ نبی انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ساری زندگی رفع الیدین کرنا ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو کتاب و سنت پر اور احادیث صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا